بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی و عروج کو جاننے اور پہچاننے کے لیے جو چیز اصل معیار ہے اور جو پیمانہ ہے، اس چیز کا نام ہے علمی میدان میں ترقی کی صورتحال۔ یعنی اگر علم و ادب کے میدان میں وہ قوم ترقی و عروج پر ہو تو اس کا یقینی مطلب یہی ہوگا کہ وہ قوم واقعی ترقی یافتہ ہے، ورنہ نہیں۔ اسی پیمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شہر شارجہ کہ جہاں سے ہم اس پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یہاں چہار سو ہمیں صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ اس شہر شارجہ میں علم و ادب اور معرفت و ثقافت کا سورج خوب چمک رہا ہے۔ پھر مزید یہ کہ ابھی حال ہی میں عالمی تنظیم یونیسکو کی جانب سے اس شہر شارجہ کو ورلڈ بک کیپٹل کے اعزاز سے نوازا گیا ہے، سال 2019 اور سال 2020 کے لیے۔ یقیناً یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہے اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی اعزاز کے نام منسوب ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اسی سلسلے میں مزید گفتگو سنی جائے اپنے محترم مہمان جناب عبدالباسط محمد ابراہیم صاحب کی زبانی، جو کہ تعلیم و تربیت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا اور یہ اعزاز دینے نوازش۔ کا۔ یہ شارجہ شہر ماشاءاللہ یہاں 400 علم و ادب کی ترقی کے جو مناظر ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو یہ کہیں گے کہ جو شخص بھی شارجہ کے شہر میں آ جائے تو اس چیز کو غور سے دیکھ لے گا، اچھی طرح سے دیکھ لے گا کہ کس قدر اس شہر کے اندر اہتمام ہوتا ہے، علمی اہتمام، ثقافتی اہتمام، ادبی اہتمام، جس قدر اس شہر میں شاید ہی کسی اور شہر میں ہو۔ صحیح۔ یہاں پر دونوں سطحوں پر، سرکاری سطح پر اور پبلک سطح پر، ہر سطح پر جو ہے اس کا اہتمام ہے، لوگوں کے اندر اس کا شوق ہے۔ جی۔ اور اگر آپ چاہیں تو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو لائبریریاں مل جائیں گی، یا تو پبلک لائبریریاں یا تو مسجدوں کی لائبریریاں، جس سے معلوم چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر بڑا اہتمام ہے۔ اسی اہتمام کو یہاں کے حکمراں جو ہے عالمی سطح تک لے کے گئے، اور ایسے اہتمامات کے شہر کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر، آپ کی مراد یعنی ہز ہائنس شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد، بلا شبہ انہوں نے بڑا اہتمام کیا، صحیح، اور ہمیشہ سے کوشاں رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و برکت سے اس شہر کو جو یہ اعزاز دیا گیا یونیسکو کی طرف سے۔ یونیسکو خود ایک عالمی ادارہ ہے جو علم اور معرفت کا اہتمام عالمی سطح پر کرتا ہے۔ صحیح۔ تو ان کی طرف سے جب اس طرح کا ایک اعزاز ملتا ہے کسی بھی شہر کو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، جس سے اس شہر کے یعنی کہ عزت میں اور اس شہر کے وقار میں اور مقام میں جو بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور اصل عزت تو وہی ہے جو کہ علم و ادب کے ساتھ وابستہ ہو۔ جس شہر کو یا جس قوم کو آپ کو پہچاننا ہے کہ کس قدر اس کے اندر جو ہے طاقت ہے، کس قدر اس کے اندر استطاعت ہے مستقبل میں روشن رہنے کی، تعمیری صلاحیت ہے، ہر قسم کی صلاحیت اگر آپ کو کسی بھی قوم کے اندر دیکھنا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ ثقافت اور علم کے میدان میں کتنا اہتمام ہے،
یہ اہتمام آپ کو واضح طور پر شارجہ کے شہر میں نظر آتا ہے۔ جی، اور یونیسکو کی جانب سے یہ جو اعزاز دیا گیا ہے ورلڈ بک کیپٹل کا اس شہر شارجہ کو، تو 23 اپریل کو جو ہے اس سلسلے میں جو تقریبات، جو فنکشنز ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بہت بڑی جو ہے مسرت کا یہ مقام ہے کہ علم و ادب کا گہوارہ اور علم و ادب کا روشن ستارہ تو یہ شہر شارجہ، یہاں یہ تمام مناظر جو خوب نظر آتے ہیں کسی بھی انسان کو، تو یہاں تک پہنچنے کا یہ جو سفر ہے، تو ماضی میں بھی شارجہ جو ہے اسی میدان میں جو مختلف اعزازات حاصل کرتا رہا ہے، تو یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ یعنی جو بلند ترین مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ کوئی فوری طور پر کسی کو نصیب نہیں ہو جاتا، بلا شبہ۔ خواہ وہ کوئی فرد ہو یا قوم ہو یا کوئی ادارہ ہو، تو اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ اور ایک پورا سفر ہوا کرتا ہے۔ بلا شبہ۔ تو اس سلسلے میں علم و ادب کے سلسلے میں اس سے قبل ماضی میں شارجہ کو جو بین الاقوامی طور پر یا اس خطے میں جو ہے جو اعزازات ملتے رہے، تو اس بارے میں بھی کچھ بتائیے گا۔ اگر اس سلسلے میں دیکھا جائے کہ ماضی میں شارجہ کو جو اعزازات ملے ہیں بہت زیادہ ہیں، بہت اس میں سے ایک نامور اعزاز جو شارجہ کو مل چکا ہے اس سلسلے میں وہ عاصمۃ الثقافہ العربیہ۔ عاصمۃ الثقافہ العربیہ۔ جی تو یہ ان کو جو یہ شارجہ کے شہر کو یہ اعزاز اس وقت ملا ہے جب ثقافت بہت سارے شہروں بہت سارے جگہوں میں شروعات پہ تھی۔ جی اب شارجہ کو اس مرحلے میں شارجہ نے اس مرحلے تو اس وقت اتنا عبور کر چکے تھے کہ ان کو اتنا یہ ترقی پر پہنچا دیا تھا۔ جہاں اتنا ترقی پر پہنچا دیا کہ انہیں یہ اعزاز مل گیا۔ جی تو ایک بڑی بات ہے کہ کسی شہر کو یہ اعزاز بھی ملے اور باقی اعزازات بھی ملیں جو کہ جس کے لیے مختلف شہر کوشاں رہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ 1998 میں جو ہے عاصمۃ الثقافہ العربیہ یعنی عرب کلچر کا گویا کہ کیپٹل قرار دیا گیا شارجہ کو۔ پھر 1998 کے بعد یہ سفر جو ہے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ عاصمۃ الثقافہ الاسلامیہ اسلامک کلچر اسلامک کلچر کا جو کیپٹل ہے یہ 2014 میں 2014 میں ان کو اعزاز ملا ہے، کیونکہ یہ اعزاز انہی کو ملتا ہے جہاں پر اسلام کا خاص اہتمام، اسلامی ثقافت، اسلامی معرفت، اسلامی علوم کا خاص اہتمام، اس پر ریسرچ ہو، اس پر کانفرنسز چلیں، تو پھر جا کر یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ شارجہ کے شہر میں اس چیز کا خاص اہتمام رہا ہے، اسلامی مدارس کا اہتمام رہا ہے، اسلامی علوم، ثقافت، اسلامی فیلڈز پر ریسرچ کرنا، وقف پر ریسرچ کرنا، اس طرح کے مختلف اور بلڈنگز کے جو ڈیزائنز وغیرہ ہیں، بلا شبہ بلڈنگز کے ڈیزائن آج بھی آپ شہر میں چلے جائیں تو آپ ڈیزائن دیکھیں گے جو سارے اسلامی سرکاری عمارتیں جو اکثر اسلامی ڈیزائن سے بنایا جاتا ہے، اسلامی عمارتی، تو اس میں گویا کہ وہ ایک اسلامی فن کی اور اسلامی ثقافت کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد 2015 میں عاصمۃ السیاحہ العربیہ عربک ٹورزم کا کیپٹل جو ہے، یہ بھی ایک اعزاز جو شارجہ کے شہر کو ملا ہے 2015 میں، اور یہ ایک بہت یعنی کہ باوقار تمغہ ہے شارجہ کے لیے کہ عاصمت السیاحہ العربیہ مل گیا۔ اس میں دو چیزیں معلوم چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے عربی ثقافت کو قائم رکھا ہے اپنے شہر کے اندر، اور عربی ثقافت اسلامی ثقافت کا ایک حصہ ہے، ملا ہوا جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک دنیا کے اندر ایک پرامن جگہ انہوں نے پیدا کر دیا جہاں پر لوگ آ کے اچھی طرح سے کچھ وقت گزار سکتے ہیں اور عربی اور اسلامی ثقافت کو بھی پہچان سکتے ہیں، چاہے لغت کے اعتبار سے یا تاریخ کے اعتبار سے یا عمارتوں کے اعتبار سے۔ جی تو یوں عالمی طور پر شارجہ کو گویا کہ ٹورزم کا کیپٹل قرار دیا جانا، حالانکہ جو ٹورسٹ ہوا کرتے ہیں یا وزیٹرز ہیں ان کا کسی مخصوص قوم یا مخصوص رنگ و نسل یا مخصوص مذہب یا مخصوص زبان سے تعلق نہیں ہے، تو یہ عالمی معاملہ ہے، انٹرنیشنل۔ تو مختلف رنگ و نسل سے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، لیکن ان کا یہ گویا کہ اعتماد اور بھروسہ یہ چیز عیاں ہوتی ہے اس بات سے کہ عالمی طور پر جو ہے انٹرنیشنلی شارجہ کو جو ہے ٹورزم کے لیے کیپٹل قرار دیا جانا، تو گویا کہ تمام اقوام عالم کو، اور کم از کم یہ کہ جو خطے کی اقوام ہیں
انہیں شارجہ پر ہر لحاظ سے مکمل بھروسہ ہے، اعتماد ہے۔ اس کے جو اندر چاہے یہاں پرامن طریقے سے امن و امان کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ آ سکتا ہے، رہ سکتا ہے، سیر و تفریح کر سکتا ہے، گھوم پھر سکتا ہے اور یہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اسی وقت ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جب اس طرح کے اعزازات کسی شہر کو ملتا ہے تو اس شہر کے اندر سے ہم لوگوں تک، باقی لوگوں تک، باقی قوموں تک ہم اپنی ثقافت کو پہنچا سکتے ہیں، جی اپنی ثقافت کی طرف باقی لوگوں کو جو ہے دعوت دے سکتے ہیں کہ اس کو بھی دیکھیں، اس کا بھی لطف اٹھائیں، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس کو کمپیئر کریں باقی ثقافتوں کے ساتھ اور اس کے اندر دیکھیں کہ کیا امتیازی خصوصیت ہے، یوں تبادلہ خیال، تبادلہ خیال، تبادلہ معلومات، اس دور تعلقات میں کی خوشگواری۔ بلا شبہ اس دور میں سب سے اہم چیز ہے کہ آپ باقی قوموں کو ایک موقع دیں کہ آپ کی ثقافت کو بھی پہچانیں۔ جی اکثر جو ترقی یافتہ قوم ہوتے ہیں وہ باقی قوموں کو جو موقع دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے دیکھیں ہماری ثقافت کیسی ہے، ہم کس طرح عروج میں پہنچیں۔ اب شارجہ کو بھی اس اعزاز کی وجہ سے یہ موقع مل رہا ہے، بلکہ تمام امت اسلامیہ کے لیے موقع ہے کہ شارجہ کے تھرو اپنی ثقافت کو پیش کریں عالمی سطح پر اور لوگوں کو یہ موقع دیں کہ پہچانیں اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے۔ بے شک۔ تو یہ جو تمام سفر ہے، یہ ترقی کا سفر، یہ عروج کا سفر اور یہ علم و ادب اور معرفت و ثقافت، تو اس کے پیچھے جو اصل جو محرک ہے اور جو قوت کار فرما ہے، تو ظاہر ہے کہ جو یہاں کے فرما رواں ہیں، جو کہ انتہائی مدبر اور دانشور قسم کی شخصیت کے حامل ہیں، ہز ہائنس شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، تو ان کا یہ جو ایک تعلق خاطر ہے کتاب کے ساتھ، معرفت و ثقافت کے ساتھ، اور ہمیشہ وہ اسی مقصد کے لیے فکر و جستجو میں رہے کہ ہر انسان جو یہاں آباد ہے اس کے دل میں کسی طرح علم کی محبت اور کتاب کی محبت کو پیوست کر دیا جائے۔ تو یہ جذبہ یقیناً اس بات کی علامت ہے اور عکاسی کرتا ہے کہ اصل دولت انسان کے لیے علم کی دولت ہی ہے۔ بلا شبہ علم سب سے بڑا علم زیور کی ہے۔ مثال ایسا کہ ایسی دولت ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے، جی بالکل، آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے، جبکہ آپ اپنی دولت کو آپ خود حفاظت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اپنی روپے پیسے کی جو دولت ہے تو انسان کو خود اس کی حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور علم کی دولت انسان کی انسان کی حفاظت کرتی ہے حفاظت کرتے ہیں۔ کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے، اور یہ کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ تو روپے پیسے کی دولت سے بہت زیادہ اہمیت اور حیثیت اور زیادہ قدر و قیمت ہے علم کی دولت کی، اور علم کی دولت خاص طور پر کتابی شکل میں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ علم و معرفت کا آپ اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کریں گے۔ جی بالکل، کہ تمام انسانوں میں جو اہل ایمان ہیں ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک دوسروں سے بڑھا ہوا ہے۔ اہل ایمان میں سے پھر جو علم کی دولت سے مزین ہیں ان کا مقام و مرتبہ پھر مزید بڑھا ہوا ہے۔ تو علم و ادب کے ساتھ یہ لگاؤ اور علم و ادب کی ترویج و اشاعت کی غرض سے یہاں شہر شارجہ میں جو کوششیں، جو سرگرمیاں اور جو انتظامات، جو ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہیں، تو ان میں سے ایک اہم ترین چیز ہے شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر۔ تو اس بارے میں آپ کچھ بیان کیجئے، کیا یہ معاملہ ہے، کیا چیز ہے یہ؟ شارجہ شہر کے اندر اگر آپ آ جائیں تو شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر کو ایک اہم تہوار مانا جاتا ہے۔ جی، گویا شارجہ سٹی کی یہ پہچان ہے۔ ہر سال اس کا اہتمام ہوتا ہے اور پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے پبلشنگ ہاؤسز آتے ہیں پورے دنیا سے، جدید ترین کتابوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ وقفے کے بعد مفصل سنیں گے آپ سے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ محترم، شارجہ شہر میں علم و ادب کی جو ترقی ہے، جو عروج ہے، جو اس کے مناظر ہیں چہار سو،
تو اسی میں ایک چیز جس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر جو ہے، معرض الشارقہ الدولی للکتاب، یہ تو زمانہ گزر چکا کہ اس شہر شارجہ کی یہ ایک خاص گویا کہ پہچان ہے، شناخت ہے، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ یہ صرف شارجہ کی پہچان محلی طور پر، محلی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر جی شارجہ کی ایک پہچان یہ ہے کہ شارجہ کے اندر ایک انٹرنیشنل بک فیئر ہوتا ہے سالانہ، جی جہاں بھی علمی طبقہ ہے، جس ملک میں بھی کوئی علمی طبقہ ہو، ان کو اس سے جو ہے ایک تعلق رہتا ہے، ایک لگاؤ رہتا ہے، اس سے ایک اور وہ شوق رہتا ہے، منتظر رہتے ہیں اس کے، کیونکہ جدید ترین کتابوں کا اس میں جو پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کی تقریباً ابتدا کب ہوئی؟ اس کی ابتدا ہوئی 1982، جی 82 سے یہ چل رہی ہے، اور یہاں کے جو حکمراں ہیں ہس ہائنس ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی بذات خود اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی انوگریشن کرتے ہیں ہر سال، اس اور کا انہی کے فرمان کے تحت اس کا اجرا ہوا تھا۔ بلا شبہ۔ جی تو سالانہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر سال اس کے اندر جدید افکار لے کے آتے ہیں، اسے ایک جی جدید طریقے سے، نئی طریقے سے پیش کرتے ہیں، تاکہ اسے مفید سے مفید تر بنایا جا سکے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کا خاص اہتمام ہوتا ہے، بچوں کے لیے کتابات، بچوں کے لیے انتظامات، الگ سیکشن رہتا ہے، اور خاص اہتمام ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچوں کے لیے الگ سیکشن اور اہتمام، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ مستقبل کے معمار ہیں۔ بلا شبہ، بلا شبہ، بچوں کی تعلیم و تربیت وہ زیادہ اہم ہے، بلا شبہ، کیونکہ آئندہ کی اور مستقبل کی جو باغ ڈور سنبھالنی ہے وہ انہوں نے ہی سنبھالنی ہے۔ بلا شبہ۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے، ان کی تربیت سے متعلق جو کتابیں ہیں، جو انتظامات ہیں، وہ الگ سے باقاعدہ اس کا ایک مستقل سیکشن ہے، الگ سے اس کا ادارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ یہ جو ایک فیسٹیول کی شکل ہوتی ہے، گویا کہ ایک جشن ہے، ہر کوئی جو ہے وہ کشاں وہاں چلا آ رہا ہے، اور ہر جگہ اسی کا چرچا ہوتا ہے ان دنوں، گویا کہ عید کا سما ہے، ایک میلہ ہے۔ تو تقریباً سالانہ کتنے وزیٹرز جو ہیں ان کی کیا تعداد ہوا کرتی ہے؟ سالانہ اس میں 1.5 ملین لوگ وزٹرز آتے ہیں اس میں، جی، اور حالانکہ یہ سال بھر نہیں رہتا، چند دنوں کے لیے، چند دن کے 11 دن کے لیے جی رہتا ہاں، ہے۔ تو 11 دن کے مختصر عرصے میں تقریباً 14 لاکھ کے قریب یا 15 لاکھ کے قریب انسان اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ اور جو بھی وزٹ کرتا ہے وہ واقعی طور پر اسی لیے وزٹ کرتا ہے کہ یہاں کی ثقافت اور معرفت سے کچھ فائدہ اٹھائیں، جی، کچھ علمی فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ وہاں اور کچھ تو ہے نہیں، کوئی علاوہ کھانے پینے کا معاملہ یا اور کوئی ایسا سلسلہ تو نہیں، اور جس وہاں تو اہتمام کتاب ہی سے، کتاب ہے۔ بلا شبہ، اور جس اہتمام سے لوگ آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں، چھوٹے آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، وہ ایک دیکھنے کی چیز ہے، صحیح، کس طرح کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، کتابوں کو ویلیو دیا جاتا ہے، کتابوں کو خریدا جاتا ہے اور کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، اور جس طرح سے مؤلفین، اوتھرز خود ہی آتے ہیں، اپنی کتابوں کو وہیں پر جو ہے انوگریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو دینا شروع کرتے ہیں اپنے سگنیچر ڈال کر کے۔ تو یہ سب دیکھنے کی چیز ہے جس سے انسان کو خوشی ہوتی، سعادت ہوتی ہے اس علمی تحریک کو دیکھ کر۔ اور بہت اعلیٰ، بہت عمدہ انتظام ہوتا ہے بلا شبہ، کہ آپ کو اندر جا کر جو اپنی مطلوبہ کتاب ہے اسے تلاش کرنے اور گھومنے کی ضرورت نہیں، آپ ریسیپشن پر ہی وہاں جو وہاں بیٹھے ہوئے استقبال کے لیے، تو اسے آپ بتائیے کہ میں یہ کتاب خریدنا چاہتا ہوں، دستیاب ہے یا نہیں، فوراً اسی وقت وہ کمپیوٹر میں اپنے سسٹم میں وہ سرچ کرے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ یہ کتاب موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر موجود ہے تو کہاں ہے، کس سیکشن میں ہے اور کس نمبر پہ ہے اور کس جگہ پر ہے، پوری تفصیل اسی وقت جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ 60 ملکوں سے، 60 مختلف ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں، پبلشنگ ہاؤسز جی ہاں، 1256 سے بھی زیادہ پبلشرز آتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں، مختلف 60 ممالک سے۔ جی ہاں۔ تو اب یہ ہے کہ اتنا بڑا جو میلہ لگتا ہے کتابوں کا، اس کے اندر اگر آپ کو کسی ایک پبلشر تک پہنچنا ہے صحیح، تو آپ کو جو استقبال والے جو مدد کریں گے، اس سے آپ کو پبلشر تک پہنچا دیں گے، ان کا ٹیبل کہاں لگا ہوا، ان کی کتابیں کہاں لگی، وہاں تک آپ کو پہنچا دیں گے آسانی سے، جس سے آپ کو بھی سہولت ہوتی ہے، آپ کو بھی سعادت ہوتی ہے، آپ کی جو پروڈکٹ جس کے تلاش میں وہ بھی آپ کو آرام سے مل جاتا ہے، اور پبلشر کا بھی فائدہ ہے، پبلشر کا بھی فائدہ ہے، اور علم کی نشر و اشاعت بھی ہو رہی ہے۔ یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ علم کی نشر و اشاعت میں جو ہے بڑا اہم کردار یہ فیسٹیول ادا کرتا ہے۔
پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے یہ جو اتنی بڑی تعداد میں جو پبلیشرز ہیں یا علم و ادب اور جو پرنٹنگ وغیرہ اس میدان سے تعلق رکھنے والے، اس بزنس سے تعلق رکھنے والے، خواہ یہ بزنس جو ہے پیسوں کا معاملہ ہو یا علمی و فکری معاملات ہوں کہ مصنفین قسم کے حضرات یا تاجر قسم کے حضرات، کتابوں کے تاجر، تو نہ صرف یہ کہ یہ اس موقع پر یہاں شارجہ پہنچتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں، بلکہ ان میں آپس میں باہم جو ملاقاتوں کے سلسلے اور یہ کہ تبادلہ خیالات اور مستقبل کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے منصوبہ بندی کے مواقع، تو یہ سب کچھ بھی یہاں اس بک فیئر کے دوران یہ تمام سہولیات بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ تو جتنے پبلیشرز ہیں، مصنفین ہیں، ناشرین ہیں، یہ آپس میں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ورنہ تو یہ کہ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک دنیا کے اس کونے میں، ایک اس کونے میں۔ اس بک فیئر کا مثال ایسے جیسے پہلے وراقین کے آفیسز ہوتے تھے جہاں پر ناشرین یا تو مفکرین آتے تھے اپنی کتابوں کو چھپوانے کے لیے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، افکار کا تبادلہ کرتے تھے، دروازے کھلتے تھے۔ ہاں، تو ایسے ہی ایک دیوان بنا ہوا ہے کہ یہاں پر آ کے مفکرین اور مبدعین اور اچھے خیالات والے لوگ آ کے ملتے ہیں، صلاحیتوں اور قابلیتوں والے۔ بلا شبہ۔ جی درست۔ یہ تو کچھ گفتگو ہو گئی شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہاں شہر شارجہ میں جو فرما رواں ہیں یہاں کے شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، ان کی یہ دانشورانہ جو قیادت ہے اور جو ان کی علم دوستی ہے، کتاب کے ساتھ جو ان کا تعلق خاطر ہے، جو لگاؤ ہے، تو اس کا ایک مظہر ہمیں اس چیز میں بھی محسوس ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ شارجہ بک اتھارٹی، ہیئت کتاب شارقہ، یہ بڑی خدمات انجام دے رہی ہے، یہ ہیئہ، یہ اتھارٹی، اور بڑے کارنامے ہیں، تو کن کن شکلوں میں ہیں اور کہاں کہاں جو ہے وہ اس کا فیض پہنچ رہا ہے، کتنے لوگ بڑے پیمانے پر اس سے مستفید ہو رہے ہیں، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیئت الشارقہ للکتاب، شارجہ بک اتھارٹی، جی، یہ یہاں کے حکمراں شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کے مبادرات میں سے، انیشیٹوز میں سے ایک انیشیٹو ہے جس سے ثقافت عالمی سطح پہ پھیل رہی ہے۔ جی، ان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم علم اور ثقافت کو مقامی سطح پہ پھیلائیں، بلکہ عالمی سطح پہ اس کو پھیلائیں اور اسلامی اور عربی اور عالمی ثقافت پہ ایک اچھا تأثیر رہے اس لٹریچر، کا۔ وہ مفید لٹریچر کسی بھی شکل میں۔ جی ہاں، تو ماشاءاللہ جو یہاں کے فرما رواں ہیں شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، ان کی اپنی بھی بہت تصنیفات ہیں جی ہاں، اور تاریخ کے موضوع پر بھی ہیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ جو لٹریچر ہے، ادب ہے، عربی ادب ہے، شعر و شاعری ہے، تو یوں اور مقامی تاریخ اور کچھ جو ہے علاقائی تاریخ کے حوالے سے ان کی اپنی بھی کافی کتابیں ہیں جو کہ پبلش ہو چکی ہیں مختلف زبانوں میں، عربی میں، انگلش میں، فرینچ میں، بعض تو اردو میں بھی ہے۔ تو یہ ظاہر اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی جو علم دوستی ہے کس قدر اہتمام ہے۔ اور جو علمی خدمات ہیں کہ علم کی نشر و اشاعت کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے اور جس طرح بھی ممکن ہو سکے، تو اس کے لیے ہمہ وقت جو ہے گویا کہ ان کی جو مساعی، ان کی کوششیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یہ شارجہ بک اتھارٹی جو ہے یہ 2014 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ تو اس کے جو مقاصد ہیں تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو قلمی دستاویزات ہوا کرتی ہیں جی ہاں، یا یعنی مخطوطات قلمی نسخے، مخطوطات، تو دنیا بھر میں وہ جہاں بھی ہوں، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ دنیا بھر میں جہاں پر بھی ہو مخطوطات، مینوسکرپٹس، یا تو دنیا بھر میں جہاں سے بھی تاریخی نوادرات کا جمع کیا جا سکتا ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں تاکہ اس سے کچھ تاریخی حقائق تک ہم پہنچ سکیں، تاریخی امور تک ہم پہنچ سکیں، تو اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے لیے خاص مبالغ، اس میں خاص یعنی کہ رقم جو ہے رقومات اس کے اندر جو ہے مخصوص کی جاتی ہے، اور
ان چیزوں سے جو لوگ وابستہ اور منسلک ہیں ان کو بھی رعایت دی جاتی ہے، ان کا بھی خاص ان اہتمام کے لیے کیا بھی جاتا ہے، روزگار کا انتظام ہوتا ہے، اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ وہ اس میں اپنی مساہمات کریں، اپنی طرف سے شرکت کریں، اس سبجیکٹ کو بڑھائیں اور اس سے جو لوگوں کو مستفید کریں۔ تو یہ جو مخطوطات ہیں یا تاریخی نوادرات ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہوں تو ان کی قدر وہی جانتا ہے کہ جسے اس چیز سے، اس فن سے، اس علم سے لگاؤ ہو۔ تو پھر دنیا بھر میں خبر رکھنا، تحقیق و جستجو کا سلسلہ رکھنا کہ کون سی تاریخی نادر چیز وہ دنیا میں کہاں ہے، کس مقام پر ہے، پھر اس کے حصول کے لیے انتظام کرنا، کوشش کرنا، پھر اسے یہاں لانا، پھر اس کے بعد یہ کہ اس کی حفاظت کے لیے جدید ترین ہر ممکن ٹیکنالوجی کا استعمال۔ اب ظاہر ہے کہ جو تاریخی نوادرات ہیں وہ تو بہت پرانی چیزیں ہیں اور مرور وقت کے ساتھ جو ہے شاید وہ کمزور پڑ جائیں، اور یہ کہ وہ آثار مٹنے لگیں کہ اگر ان پر کوئی تحریر ہے شاید وہ جو ہے ماند پڑنے لگے۔ تو یوں اس چیز کی قدر تو وہی جانتا ہے جسے اس علم سے لگاؤ ہو۔ تو یوں تاریخی نوادرات کو دنیا بھر سے جمع کر کے شارجہ میں لانا، میوزیم میں محفوظ کرنا، اور اس علم سے وابستہ جو افراد ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، دنیا بھر میں ان کو تلاش کر کے یہاں لانا اور انہیں اس کام پر جو ہے گویا کہ مقرر اور متعین کرنا، تو یہ تمام سلسلے بڑے پیمانے پر یہاں انجام ہو رہے ہیں۔ شارجہ میوزیم میں جائیں، کبھی سیر کریں تو یہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہاں کیا کیا مناظر ہیں۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے تاریخی اشیاء کا کہ جب کوئی شخص ریسرچ کر رہا ہو تو جو دلائل وہ پیش کرتا ہے اس ریسرچ کے اندر، اس کے اندر اہم ترین دلیل تاریخی معروضات ہوتے ہیں، تاریخی اشیاء۔ ان تاریخی نوادرات کو جو اہمیت حاصل ہے سائنس کے فیلڈ میں یا تو ریسرچ کے فیلڈ میں، باقی چیزوں کی اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے، تو اس سے ان کی اہمیت بڑھ جاتی۔ تو ریسرچرز یا تو علماء یا تو تھنکرز یا تو آتھرز، جو کتاب، ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، رائٹرز کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اپنے ریسرچ کو ثابت کرنے کے، تقویت دینے کے لیے کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ گویا کہ ثبوت کے طور پر اسے پیش کیا جاتا ہے کہ جو کچھ میں اپنی کتاب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں اس کا زندہ اور منہ بولتا ثبوت وہاں شارجہ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ شاید اس کی تصویر بھی لے کر اپنی کتاب میں کوئی اسے جو ہے چسپاں کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے کسی بھی قوم کے لیے جو ہے اس کا ماضی، پھر یہ کہ عالمی طور پر اس چیز کا اہتمام۔ اور دوسری ایک چیز جو شارجہ میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتی ہے، علم و ادب اور معرفت و ثقافت کا ایک بڑا خزانہ، وہ ہیں یہاں قدم قدم پر پھیلے ہوئے مکتبات، پبلک لائبریریز۔ اس بارے میں کچھ تفصیلات بتائیے گا۔ ہاں، یہ دیکھا جائے کہ شارجہ بک اتھارٹی کے ماتحت کئی مکتبات آتے ہیں، کئی لائبریریاں آتے ہیں، اور یہ لائبریری جو آن لائن بھی آپ کو سروسز دیتے ہیں، اور یہ لائبریری میں آپ خود جا کے بیٹھ جائیں، وہاں جا کے خود ہی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو یہ سروس بھی حاصل ہے۔ اور جدید ترین کتابیں کسی بھی فیلڈ ہو، ٹیکنالوجی ہو یا سائنس ہو یا علم ادب سے متصل یا لغت سے متصل یا دین سے متصل ہو، آپ کو یہ کتابیں وہاں پر فراہم ہو جائیں گے۔ تو بڑی بڑی جدید ترین بلڈنگیں، جدید ترین اس کے اندر جو نظام ہے جس سے آپ کتابوں تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ شہر شارجہ کے جہاں ماشاءاللہ 400 علم و ادب کی ترقی کے جو مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو بڑی قلبی مسرت اور راحت محسوس ہوتی ہے کہ علم و ادب ہی انسان کا اصل اثاثہ ہے، کہ یہ انسان، یہ اس گوشت پوست کا یہ جو وجود ہے، اس چیز کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے قیمتی وہ انسانیت ہے، جو کہ اندر ہے، جو ایک روحانی معاملہ ہے، باطنی چیز ہے۔ اور جس طرح جسم کی ایک غذا، ایک خوراک ہوا کرتی ہے، تو اسی طرح جو اصل انسانیت ہے اس کی بھی ایک غذا ہے، ایک خوراک ہے، اور اس غذا کا نام ہے
علم و ادب۔ علم و ادب کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے قیمتی ترین دولت اور اثاثہ ہے۔ تو علم و ادب کی ترویج و اشاعت کے معاملے میں یہ شہر شارجہ، جو کہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے یقیناً، تو یہاں اسی سلسلے میں علم و ادب اور کتاب کی خدمت اور نشر و اشاعت کے معاملے میں ایک بڑا نظارہ جو ہم یہاں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، وہ یہ کہ قدم قدم پر یہاں مکتبات، پبلک لائبریریز، تو اس بارے میں کیا صورتحال ہے؟ اس بارے میں یہی کہیں گے کہ یہ اپنے جگہ ایک مثال ہے، جی اور اس مثال کو دیکھ کر کے انسان کو یاد آتا ہے جو ہمارے پرانے مورخین جس طرح سے تعریف کرتے تھے بڑے بڑے شہروں کا۔ جی المقریزی کہتے ہیں کہ میں قاہرہ میں داخل ہوا تو میں نے قاہرہ کے اندر ایک لائبریری دیکھا جس کے اندر 6 لاکھ کتابیں ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ آج اگر مقریزی صاحب آج شارجہ میں آ جائے تو یہی بات شارجہ کے متعلق جی کہتے تھے۔ بالکل۔ ابن بطوطہ چلے جاتے ہیں بغداد میں اور شام میں تو وہاں کی کتابوں کے اور لائبریریوں کی تعریف کرتے ہیں، دارالحکمہ، الظاہریہ اور باقی۔ یعنی جو بھی مہذب مثقف قسم کا انسان ہے وہ جہاں بھی جائے گا تو وہ کتابوں اور علم و ادب کے جو معاملات ہیں انہی کی تلاش میں رہے کی گا۔ تلاش میں ان پر وہ فوکس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کس طرح یہ ان چیزوں کو چلایا جا رہا ہے شہر کے صحیح اندر۔ ہے۔ ایسے اگر آج کے دور میں کوئی مورخ آ جائے، کوئی رحالہ آ جائے اور شارجہ کے شہر کو دیکھے تو ایسی اچھی باتیں شارجہ کے متعلق بھی کرے گا، کیونکہ اس قدر اس کے اندر اہتمام ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے ٹی وی کی بلڈنگ سے قریب شارجہ لائبریری ہے، اس جی کے اندر خاص اہتمام ہے، ہر قسم کی کتابیں مہیا، جدید ترین کتاب۔ آج کل ریسرچ کے فیلڈ میں اگر آپ کے ریفرنسز میں جدید ترین کتابیں نہیں آئیں تو پھر جو آپ کے ریسرچ کو اتنا زیادہ اچھا ریسرچ نہیں سمجھا جاتا۔ صحیح ہے کہ ریسرچ کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ ریفرنسز کی آپ کے دستیابی۔ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو شارجہ لائبریری کے اندر آپ جب چلے جاتے ہیں، مرکزی لائبریری کے اندر، تو آپ دیکھیں گے مختلف قسم کے کتاب اور ریسرچرز اور اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ریسرچ ورک کر رہے ہیں، وہاں انہیں سروسز دی جا رہی ہیں جس چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ تو جس چیز کی بھی انہیں ضرورت ہے اس سلسلے میں تمام خدمات انہیں دیا جا رہا ہے، اور یہ ایک اہم ترین خدمت ہے جو انسانیت کی خدمت ہے جو یہاں کی حکومت کر رہی ہے، علم کی، معرفت کی اور امت کی کر رہی ہے، یعنی انسان کی تعمیر کے لیے، انسان کی تعمیر کے لیے۔ کہ اصل چیز تعمیر انسانیت ہے۔ بلا شبہ ہمارے شریعت کا شروعاتی اقرا سے ہوا، جی بالکل۔ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت نازل وہ اقرا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو پڑھنا جو ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تہذیب کا ایک حصہ کہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس لائبریری کو یا لائبریریوں کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنا اور اس کو جوانوں کے درمیان فروغ دینا، جوان نسل کے درمیان فروغ دینا، یہی اس کا مقصد، اسے مین ہدف ہے۔ اور اسی ہدف سے جو ہے ان لائبریریوں کو بنایا جاتا ہے کہ علم اور ثقافت کو اس ملک کے اندر بڑھایا جائے، کہ یہاں آباد ہر انسان کو کتاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو یہ جو لائبریری ہے اس میں مختلف زبانوں میں جو ہیں کتابیں دستیاب ہیں بڑے پیمانے پر، اور اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیاز وغیرہ جو ہیں اس قسم کی چیزیں بھی، معلومات بڑے پیمانے پر یہاں دستیاب ہیں، موجود ہیں۔ اور یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سروسز فراہم کی جاتی ہیں بلا شبہ اس لائبریری سے۔ جن کی ممبرشپ ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے اس لائبریری تک پہنچ سکتے ہیں اور یہاں کے خدمات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تمام انٹرنیشنل لائبریریوں کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ آپ ممبرشپ بنا لیں تو پھر آپ انٹرنیٹ کے تھرو یا نیٹ کے تھرو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، وہاں سے آپ PDF کاپیز وغیرہ نکال کے آپ اپنا ریسرچ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اعارہ جو ہے کہ وقتی طور پر انسان اپنی ضرورت کی کوئی کتاب وہاں سے لے آئے چند دنوں کے لیے، تو یہ انتظام بھی ہے، اس کا بھی انتظام ہے وہاں پر۔ صحیح ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ کہ شارجہ میں ہمیں ریسرچ سینٹر بڑے پیمانے پر اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ آراستہ و پیراستہ، تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بھی علم و ادب کی خدمت سے ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارجہ بک اتھارٹی کے ماتحت شارجہ ریسرچ سینٹر بھی آتا ہے۔ اب یہ ریسرچ سینٹر ایک علامت ہے، ایک ثبوت ہے، ایک دلیل ہے کہ کس قدر یہاں پر ریسرچ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ریسرچ سے مطلب یہ ہے کہ آپ جدید باتیں، جدید ایجادات لے کے آ رہے ہیں، آپ صرف جو پرانی باتیں اسے جو ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ریسرچ کے اندر یہ خوبی رہتی ہے۔ اب یہاں پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، کانفرنس ہوتے ہیں یہاں پر،
اور اپنے ریسرچ کو پیش کیا جاتا ہے، ہر شخص اپنے ریسرچ کو پیش کرتا ہے، اور شارجہ بک اتھارٹی بہت سارے کانفرنس کو جو قائم کرتے ہیں، اس میں مختلف ریسرچ وغیرہ کو پیش کیا جاتا ہے جی اور مختلف زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور کوئی اگر بہت اچھا اور عمدہ ریسرچ کر لے اسے ترجمہ کر کے مختلف زبانوں میں مختلف لوگوں کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، جی ہاں، یعنی اگر کسی نے کسی اپنی مخصوص زبان میں کوئی نئی ریسرچ پیش کی ہے تو تاکہ اس کی افادیت جو ہے وہ محدود نہ رہے کہ صرف اسی زبان کے بولنے والوں تک وہ محدود نہ رہ جائے، تو عالمی طور پر تمام دنیا انسانیت اس سے مستفید ہو سکے، تاکہ اس مقصد کے لیے اس کے ترجمے کا انتظام کیا جاتا ہے، ٹرانسلیشن کا، اور دنیا بھر سے سالوں اس قسم کی جو درخواستیں ہیں، اپلیکیشنز ہیں، وہ وصول کی جاتی ہیں، اور اس قسم کے کاموں میں یعنی جو ریسرچ یہاں واقعی مفید نظر آئی تحقیق کے بعد تو اس کی منظوری دی جاتی ہے، اس کا مختلف زبانوں میں ترجمے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ تمام اس کے اخراجات جو ہیں، مالی معاملات، وہ یہی یہاں کی یہ جو شارجہ بک اتھارٹی ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ تو اس میں ایک انویٹیشن، ایک دعوت ہے مفکرین کے لیے، اپنے ریسرچ کو بڑھائیں صحیح، اور ریسرچ کر کے پیش کریں، اور شارجہ بک اتھارٹی اسے دیکھے گی اور اسے جو ہے آگے بڑھائے گی، اسے شاید ترجمہ بھی کر دیں، ٹرانسلیٹ بھی کر دیں مختلف۔ بلکہ نئی نئی ریسرچ پیش کرنے والے جو مفید قسم کی بحوث ہیں، ریسرچ ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں نقدی مدد بھی دی جاتی ہے یا انعام دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو ریسرچ کو ترجمہ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی رقم جو ہے ہر سال مخصوص کی جاتی ہے، جو گرانٹ ہے وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی رقم ہے، معقول رقم ہر سال اس مقصد کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ترجمے کے کام کے لیے مخصوص کی جاتی ہے، جو کہ واقعی بہت ہی قابل تحسین اقدام ہے یہ۔ تو اب تک جو یہ ریسرچ سینٹر ہے تو اس نے جو نئی نئی ریسرچ ہیں جنہیں مفید پایا گیا غور و فکر اور تحقیق کے بعد، تو ان کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ شارجہ بک اتھارٹی کے اخراجات پر، تو وہ مثال کے طور پر چند نمایاں زبانیں کہ جن زبانوں میں ترجمہ کیا گیا یا جن زبانوں سے ترجمہ کیا گیا، تو مثلاً وہ کون سی زبانیں ہیں؟ جن زبانوں سے ترجمہ کیا جاتا ہے، جن زبانوں پہ ترجمہ کیا گیا ہے، جی ان کے اندر اولین زبان تو عربی ہے، عربی سے دوسرے زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے، انگریزی ہے، انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، ترکی زبان کا اہتمام کیا جاتا ہے، جی اور فرینچ، جرمن، اٹلی، بوسنین، اس طرح کے مختلف زبانوں کا، یورپی زبانوں کا، تھائی لینڈ، یعنی اب تک ان زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، ان زبانوں پہ کام کیا گیا ہے، جی ہاں، یا ان زبانوں سے دوسری کسی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تعداد کم تو نہیں ہے، بلا شبہ اس میں عربی آ گئی، انگلش ہے، ترکی ہے، تھائی لینڈ اور فرینچ، جرمن، اٹالین، بوسنا، تو یہ گویا کہ ساری دنیا ہی اس میں آ گئی تقریباً جو ہے، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے جو کہ قابل قدر ہے یقیناً۔ تو اسی حوالے سے یعنی کتاب کی خدمت، کتاب کی نشر و اشاعت، انسان کو کتاب کے ساتھ جوڑنا، تو اس کا ایک منظر یا ایک عملی اقدام ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں شارجہ پبلشنگ سٹی مدینۃ الشارقہ للنشر، اس کے قیام کے لیے انتظام، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ شارجہ پبلشنگ سٹی کو اگر دیکھا جائے تو معلوم چلتا ہے کہ یہ سب سے پہلا ادارہ ہے جو دنیا بھر میں ایک فری زون کا ادارہ مانا جاتا ہے، جو کہ صرف پبلشنگ کے پرپس سے جو بنایا گیا ہے، پبلشنگ کے ہدف سے، مقصد سے بنایا گیا، تو یہ عالمی سطح پہ اس چیز کے لیے مشہور ہے، اور یہ اس کی خصوصیت ہے، امتیازی خصوصیت ہے، اور جو شخص بھی اس کے اندر آ کے اپنا کام کرنا چاہے تو اسے جو ہے بہت سارے سروسز ملتے ہیں، بہت سارے امتیازات ملتے ہیں، اپنا پریس لگائے، اور چونکہ فری زون ہے تو گویا کہ مکمل ملکیت ہے اس کی، اور بہت سارے قسم کا ٹیکس اور خرچہ وغیرہ سے بھی انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، علم کو، ثقافت کو، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں،
تو اس لیے یہ سہولیات انہیں اس سلسلے میں دیا جاتا ہے. یہ بھی شارجہ کے اندر ایک امتیازی صفت ہے. صحیح ہے. پھر جو اس کی لوکیشن ہے، موقع اور محل اس کا جو ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ شارجہ یہاں جو ہے گویا کہ ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ، پھر یہ کہ مڈل ایسٹ اور پھر افریقہ سبھی کچھ قریب ہے. جی ہاں. تو یوں گویا کہ بہت بڑے پیمانے پر جو قرب و جوار کے ممالک ہیں ان سے تعلق رکھنے والے جو یہ پرنٹنگ پریس اور کتاب کی نشر و اشاعت یا اس سے متعلق جتنے بھی کام ہیں، تو اس میدان میں خدمت دینے والے افراد، خدمت انجام دینے والے افراد، تو ان کے لیے پھر یہ کہ کانفرنس ہال بھی موجود ہے، اور یہ کہ گودام وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ کتابیں وہاں محفوظ رکھنے کے لیے یا پیپر وغیرہ محفوظ رکھنے کے لیے. الغرض یہ تمام وہ مناظر اور وہ تمام مظاہر ہیں کہ جن سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں کہ جو انتظامیہ ہے، جو حکومت ہے، جو حکمران ہیں، جو فرما رواں ہیں، ان کی علم دوستی، ان کی علم و ادب کے میدان میں ان کی کوششیں اور ان کی انتہائی گراں قدر اور قابل تحسین، قابل قدر ان کی خدمات کہ کسی طرح انسان کے دل میں علم و ادب کی محبت کو پیوست کر دیا جائے، کیونکہ اصل انسانیت اسی چیز کا نام ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، مفید بنائے انسانیت کے لیے، اور یہ کہ ان کی ان کوششوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں. اور پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کے لیے بھی دل سے دعا گو ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور یہ کہ آپ نے مفید اور اچھے انداز میں ہماری رہنمائی کی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شکریہ. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ آپ شارجہ میں یہ 400 پھیلے ہوئے یہ مناظر، یہاں کا انٹرنیشنل بک فیئر، یہاں کتابوں کی بہار، علم و ادب کی اور معرفت و ثقافت کی 400 یہ بہار، اور علم و ادب کا چمکتا ہوا یہ آفتاب و ماہتاب، تو یہاں اس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے، اس نظارے کا مشاہدہ کیا جائے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان خود کو علم و ادب کی دولت سے مالا مال کرے، آراستہ و پیراستہ کرے، اور اس دولت کو اپنے دامن میں سمیٹ لے، اور یوں دنیا و آخرت میں اپنے لیے بھلائی کا انتظام کر لے. ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.